أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا و خوشنودی والی بات کہنے سننے عمل کی توفیق مقبول جس سے مجھے اور آپ کو ساری امت کو بھی وقت اور آئندہ کا حیات نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی والی بات سے کام سے میری آپ کی ساری امت کی ہر وقت ہر جگہ حفاظت فرمائے مہینے کی مناسبت سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر کا گزشتہ زمانوں میں بھی اس مہینے سے متعلق لوگوں میں کچھ باتیں تھیں اور اس زمانے میں بھی ہمارے گھروں میں بھی اور غیر مسلموں کے یہاں بھی کچھ باتیں ہیں جس کو جو ہے اسلام نے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا، اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کی حقیقت کو، اس کی سچائی کو، اس کی اصلیت کو ظاہر. اس سے پہلے کہ مہینے سے متعلق بات کروں اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے ماحول معاشرے سماج میں پہلے بھی تمام کرتے ہو جائیں تو بنیادی اعتبار سے بات سمجھیں کہ چیزوں کے اندر اللہ نے اثرات رکھے. چیزوں کے اندر اثرات، چیز جیسے پتھر ہے، دھاگا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جگہوں کے بھی اثرات ہیں. بازار ایک الگ جگہ ہے، مسجد جو ہے ایک الگ جگہ ہے، ایسے ہی گھر الگ جگہ ہے. اور جانداروں میں بھی الگ الگ جاندار کے، جانداروں میں انسان ہے، حیوان ہے، جن ہے، شیطان ہے. اللہ نے جن کو جان دے رکھی ہے ان کے قدم کے، ان کے ذات کے جو ہے کچھ نہ کچھ وہاں اثرات پائے جاتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کی بنیادی بات کو سمجھیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اللہ کرے کہ مجھے خود بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا اور جانداروں کا اور جگہوں کا خالق، ان کا بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا خالق، کریٹر، مالک اللہ ہے. جب خالق وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے. مالک کا مطلب سنو، خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، مالک کا مطلب ہے کہ وہی اس کا ذمہ دار ہے. وہ چیز اس کے انڈر ہے، اس کے تحت ہے.
اس کے ہاتھ میں ہے. تو مالک اللہ ہی ہے، خالق بھی اللہ ہی ہے. تو یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ان چیزوں کے جو اثرات ہیں، جگہوں کے، جانداروں کے جو اثرات ہیں، وہ اثرات ان کے اپنے پرسنل ذاتی نہیں ہیں، ان کے اپنے ذاتی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اثر پہنچائیں، بلکہ ان چیزوں کے اثرات کا مالک بھی اللہ ہی ہے. یہ چیزوں کا مالک بھی، جگہوں کا مالک، جانداروں کا مالک بھی اللہ ہے. ان کے اندر جو اثرات ہیں، جو وہ ایفیکٹ پہنچاتے ہیں، تو جو ہے اس کا مالک بھی، وہ بھی اللہ ہے. تو اب جو ہے ہمیں غور کرنا ہے، ایک دھاگا، ایک چیز، ایک جگہ، ایک جاندار کا اثر ہم پر کیسا ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا علم کہاں سے ہوتا؟ قرآن سے اور حدیث سے. قرآن و حدیث میں جن چیزوں کے اثرات بیان کرتی ہے کہ یہ چیز کا یہ اثر ہے، بس وہی اثر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اثر نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ اس کے رسول بتا دیتے، اور اگر اثر نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے. اور ایسے ہی جگہوں کے اثرات، اس کا بھی اثر، جہاں جو اثر ہے، جیسے مسجد کے تعلق سے بات ہے کہ فرمایا گیا کہ مسجد میں مومن کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مومن کے لیے مسجد سکون کی جگہ ہے. اس کی طرح بولو میں، مسجد کا، مسجد جو جگہ ہے اس کا یہ اثر ہے جگہ. یہ تو بات آئی ہے، لیکن ایک بندہ، میں اور آپ یہ بات بولنے لگے کوئی فلاں چورستے پہ ہمیشہ ٹکر لگتے ہیں کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہے، دکھا کیا بھائی؟ کون سی آنکھ ہے تمہاری جو یہ بول رہے ہیں آپ؟ یا قرآن حدیث کی کس آیت یا حدیث کی کس جو ہے عبارت سے آپ کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے؟ بات غلط ہے، کچھ نہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ نقصان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ بڑا دخل ہماری نیتوں کا ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ بندے کے گمان اور خیال کے حساب سے ہوتا ہے، نیت کے حساب سے ہوتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جگہوں کے اثرات، چیزوں کے اثرات، جانداروں کے اثرات ہیں، لیکن یہ اللہ کے دسترس اور ان کے ہاتھ سے باہر نہیں ہے. وہ بھی ان کے ہاتھ میں، ان کے تحت میں ہے، ان کے اندر ہے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے وہ چیز اللہ کی ہے. اب ہمارا ایمان کیا ہونا؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، جو کچھ بھی ہمارے مقدر خیر یا شر ہے وہ سب بھی اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے. اور یہ بھی فرما دیا گیا حدیث میں کھلے طور پہ، ساری دنیا مل کے تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے تمہیں نفع بول دو بھائی نہیں پہنچا سکتی. یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان. یہ ہمارا بولو بھائی کیا ہے؟ ایمان. اسی طریقے سے ساری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے اور اللہ نہیں چاہ رہے. نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی ذات سے، چاہے وہ چیز ہو، جگہ ہو، چورستہ ہو، شیطان ہو، بھوت ہو، پریت ہو،
یا جادوگر ہو، کوئی بھی اللہ کے حکم کے باہر جا کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ آپ کو یہاں ایک بہت بڑی بنیادی بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے خود سمجھ میں آئے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں منو سے یا فلاں شیطانی اثر سے ہوا، جن پکڑا تو ہوا، فلاں ہوا وغیرہ وغیرہ، اسی وقت ہمارا ایمان گویا کہ بودا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ جب ہم یہ بات بولتے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں یہ بات نہیں بولنا لیکن آپ کو یقین کے لیے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا، جادوگر بھی پیچھے ہٹ جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہم مضبوط ہونا ہے۔ ایمان کوئی ایسی کچی تو ہے، ٹوٹی پھوٹی چیز نہیں ہے کہ بھائی ایک ایمان والا ہے اور جو ہے اس پر جو چاہے اٹیک کر رہا ہے، جو چاہے حملہ کر رہا ہے، نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، شیطان بھی نہیں، جگہ بھی نہیں، دھاگا بھی نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ جو کچھ اگر کر رہے ہیں اور نقصان ہمیں ہو رہا ہے، نقصان ہمیں، بولو بھائی نقصان ہمیں ہو رہا ہے، تو سمجھ جانا اللہ کا حکم ہے، اللہ اسی میں راضی ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ بعض دفعہ جو ہے ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ہمارے ایمان میں فرق کیا ہے؟ ایک بنیادی فرق، ایک بنیادی بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے جس چیز سے فائدہ پہنچنا اس کی پوجا شروع، وہی لکشمی، دکان ہو، مکان ہو، زراعت ہو، فلاں ہو، کچھ بھی ہو۔ اچھا جو چیز سے نقصان پہنچ رہا نا، اس کے نقصان سے بچنے کے واسطے بھی پوجا شروع، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ تجارت کا سامان ہے، بیچنے کا سامان ہے ہمارا ایمان، جہاں بولے وہاں جا کے جھکانے کا ہے جی نہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم ڈرتے کس سے؟ صرف اللہ سے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی ڈر نہیں۔ موت آنے دو، نقصان ہونے دو، کیوں؟ اس وجہ سے ہونے دو، کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں چاہ رہے تو چھوٹا، انہوں نے چاہ رہے تو نقصان نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو گزشتہ زمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے جو وفود ہوتے تھے، جو ہے گروپ، جو بہت سارے لوگ جو سفر میں جاتے تھے، سفر میں نکلتے تھے، تو کہیں جنگل و بیابان میں، ریگستان کے علاقوں میں وہ جا کے جو ہے جب پڑاؤ ڈالنا چاہتے، وہاں پہ رکنا چاہتے، تو جاتے ہی پہلے کیا بولتے تھے معلوم ہے؟ یہ علاقے کا جو بڑا جن ہے نا، ہم اس کے انڈر آ جا رہے، انہیں ہماری حفاظت کرو، سرنڈر ہو جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ تو جو ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا کوئی اثر نہیں۔ اسی طریقے سے عرب کے زمان جو ہے، عرب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج بھی ہم مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، سفر کے مہینے میں نہیں دکان نہیں کھلنا، شادی نہیں ہونا، اب تو نہیں ہو رہا ہوتا، بہت سارا لوگ کیا ہو گئے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ دین کا علم آ گیا، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ نڈر ہو جا رہے ہیں، نڈر ہو جا رہے ہیں، دین کا علم نہیں آیا تو کچھ نہیں ہوتا، چلو سو پورا خالی جاتے جب، ہے نا؟ یہ جو ہے ہماری لاپرواہی اور غفلت ہے۔ ہمارے اندر ایسا بھی نہیں ہونا کہ بے باکی آ جانا، نڈر ہو جانا، اور ہمارے اندر یہ بھی نہیں ہونا کہ بات بات کو ڈرنا، قدم پہ ڈرنا، بلکہ ہم دیکھنا کہ اللہ رسول جس چیز سے ڈرائے وہاں ڈر جانا، اور جس چیز سے جو ہے بے خوف ہونے کو
निडर होने को बतलाया, निडर हो जाना, घट हो जाना, मजबूत हो जाना। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक ज़माने में अरब में जो है बहुत कहर था, खुश्क साल वहाँ पे जो है, आज तो अल्लाह की जो है मेहरबानी और उनका फजल की वजह से बड़ी फरावानी है वहाँ, बड़ा जो है खुशहाली है वहाँ पे, हम लोग जाकर वहाँ से लाते रहे कमा के। लेकिन वहाँ एक वक्त था तो जो है एक हमारे मुल्क हिंद के बाशिंदे हज के लिए गए, वहाँ जाने के बाद जो है हाजियों में थे तो एक जो है अरब का बदू जो है उनका खादिम था, खिदमत करते थे, लोग ऊँटों पे बिठा के जाते जाते जद्दा से लेके तो पूरा मक्का मदीना पूरा ये खिदमत करते थे ऊँटों पे, उससे उनका फ़ायदा होता था। तो जो है ये मुल्क हिंद का जो बंदा गया था या हमारे मुल्क का, उसके पास एक अच्छा लोटा था, वहाँ अरब के बदू को वो अच्छा दिखा तो वो आहिस्ता से निकाल लिए, आहिस्ता से निकाल लिए, और नहीं मिल रहा। इनको मालूम था कि अरब के लोग अल्लाह का जिक्र आता तो डर जाते हैं, तो जो है उन्होंने कहा देखो मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, कहीं गलत है तो बोलो मुझे। तो उन्होंने कहा सुनाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यहाँ से उन्होंने शुरू किया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। फौरन बदू कहने लगा मुझसे गलती हो गई, ये लोटा आपका है, मैंने ले लिया था चुपके से, ये ले अल्लाह का नाम। आज भी अरबों के अंदर यह हाल है, अल्लाह के फजल व करम से जब उन्हें बोला जाता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तो वो जो है डर जाता है। समझ में आ रही बात? ईमान के मसले मामले में अगरचे उनके अंदर बहुत सारी जो है कमी खामी आई होंगी, लेकिन ईमान के मसले में मैं ये बात बोल सकता हूँ कि हमसे उनका ईमान मजबूत है अरब का। हमको क्या है, सामने सबल आ गया, घोड़ा आ गया, बेवा आ गई, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे माहौल माशरे में जो हमको कदम कदम पे डाला है। जी बड़ा अजीब हाल है हमारा। सफर का महीना है, मुहर्रम का महीना है, 10 तारीख को बैठेंगे, 9 दिन को नहीं जाना, मंगल को नहीं जाना, ना कुरान में है ना हदीस में, कहीं भी नहीं है। और अमल बराबर होगा। आप बोलेंगे ये औरतों की बात है, औरतें मुसलमान नहीं है, औरतें हमारे नहीं है। जी औरतें हमारे नहीं है, ये हमारे घर का काम, हमारे घर की बात नहीं होती है। कौन भी करो, इससे ईमान कमजोर होता है। मजबूत ईमान ये है कि बस अल्लाह काफी है, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता। ये ईमान मजबूत होना। तो इसी तरीके से गाँव में होता था, अब तो जो है थोड़ा सा लोगों में पता नहीं किस वजह से कि भाई जिस घर पे उल्लू पुकारा, जी वह मुस्लिम भाइयों में आज भी जिसके घर में घोड़पन आ गई खत्म, वो घर खाली कर दो, नहीं तो जो है पूरे चले जाएंगे। ये तरह तरह की बातें हैं। ऐसे वक्त के लिए मैं आपको एक हथियार दे रहा हूँ, हथियार। ऐसे मौके के लिए आपको एक हथियार दे रहा हूँ, मैं साथ में रखिए कि जब कभी ऐसा दिल दिमाग में बात आ रही, बिल्ली आ गई, कुत्ता आया, बेवा आई, बीमार आया, मनूस आया, फला आया, तो ऐसे वक्त में क्या करना? हाँ जो है फरमाया गया ऐसे वक्त में पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बोलो भाई जरा, बस रास्ता चलो, अब आगे बढ़िए और हिम्मत से। लेकिन जबान पे ला हौला है, लेकिन दिल में तो यकीन उसका से बिल्ली आ गई, बल्कि अब वो दिल की जो है बीमारी नहीं जा रही, तो जो है असल जो है फैसला अल्लाह का यहाँ से होता है। दिल में जो बात है वो समझ में आ रहा मसला, झटक देना बात को खत्म, आगे निकल जाना। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों, सफर की मनहूसियत कोई चीज नहीं है, उल्लू की मनहूसियत कोई चीज नहीं है, जगह पे कोई असर कोई चीज नहीं है, शैतान कुछ नहीं कर सकता, जिन्नात कुछ नहीं कर सकता। आपको एक बात इल्म में लाता हूं मैं, शैतान जिन्नात जब किसी इंसान पे वारद होते, मुसल्लत होते, यकीन करो ऐसा ही नहीं होते
ایک بہت بڑے جو ہے عامل گزرے، اقبال سلفی صاحب گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑی شخصیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ جتنی تکلیف ایک جن و شیطان کو انسان کے اوپر وارد ہوتے ہوئے کسی اور جگہ سے کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ بس سمجھ میں ایسا انسان کے اوپر آنا بولے تو انہیں ایسے ہی نہیں آتا، پہلے بہت ہیبت کا تھا۔ اچھا مجھے آپ کے سوال کا جواب دو، اللہ تعالیٰ جتنی مخلوقات بنائے ان سب کا سردار کون ہے؟ بولو بھائی ذرا، تھوڑی زبان آواز نہیں کرے، انسان کون ہے؟ بولو بھائی۔ تو انسان سے سب ڈرنا کیا، انسان ہی سب سے ڈرنا، بلی سے، کتے سے، چوہے سے، فنا سے، سانپ سے، ہاں انسان ہی سب سے ڈرنا۔ بات اصل کیا ہے معلوم ہے؟ کمزور ایمان ہو گیا، اللہ سے ایمان یقین ہٹ گیا نا، تو پھر کیا ہوتا؟ اب دنیا کی ہر چیز اس کو ڈرا۔ اب تھوڑے ہمارے بھائی کیا ہوتے ہیں، بھائی تمہارا ایمان مضبوط ہے ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہم سب کے پاؤں پڑتے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس کا ایسا ہے کیا بھائی؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ہر حال میں اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، ایمان مضبوط بنانا ہے، ایسا یہ یقین دل میں پختہ کر لینا ہے مجھے اور آپ کو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بعض ہمارے جو دل و دماغ کے خیالات، تہمات، حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کافر بنا دیتے ہیں، کفر تک پہنچا دیتے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ اس وجہ سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے، اللہ والوں نے یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک کہا ہے، کوئی بندہ جو ہے، ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے، کسی سے کوئی چیز ہم مانگ رہے کہ بھائی ایک چیز کی ضرورت ہے دو، وہ بول رہا میں نہیں دیتا ہوں یا میرے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کو ایسا بولنا نہیں تم ہی دے سکتے، تم دینا پڑتا، تمہارے سے چھوٹا یہ کام، غلط بات ہے، بہت غلط ہے۔ بعض دفعہ تو علماء نے فرمایا جان بوجھ کے بولنے پہ آدمی جو ہے ایمان سے نکل سکتا، کسی کو نہیں بولنا ایسا تم ہی دے سکتے، تمہارے سے چھوٹا، یہ صرف اللہ کے لیے زیبا ہے۔ کس کے لیے؟ بولو بھائی، اللہ کو بولنا ایسا، صرف اللہ سے ہی ہو سکتا۔ کیا ہم کیا بولنا؟ اور بڑے لوگ بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، تو نہیں جو تیرا باپ سے ہی، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں بھائی تم سے کام نہیں ہو سک رہا، نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، ہاں انشاءاللہ اللہ چاہے تو کہیں اور سے مجھے مدد ملے گی، یہ بات ہے، یہ نہیں تمہارے سے جو دینا پڑتا دینا، یہ کیا بات ہے؟ خدا ہے وہ، مالک ہے وہ، کچھ نہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں آخر بات یہ بولوں گا، ہم کو یہ عقیدہ ہو کہ بھئی یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے، یہ بڑی عجیب مسئلہ ہے، لیکن آج تو کچھ لوگوں کا دماغ الٹا ہو گیا ہے، بالکل الٹا، عجیب حالت ہے۔ کیا ہے؟ ایک صاحب بولنے لگے، مول صاحب میں استغفار بہت پڑھتا ہوں، کیا اس کا نقصان ہوتا؟ اب استغفار کا بھی نقصان ہوگا تو پھر فائدہ کس کا ہوگا؟ جی۔ اور ایک صاحب کہنے لگے میرے سامنے، کیا کہ ہماری بچی قرآن بہت پڑھ کے پاگل ہو گئی، ذرا رات میں بڑبڑا رہی ہو۔ میں نے بولا رات میں بڑبڑانے سے ذرا سنو تو صحیح، تم کبھی سنے کیا؟ خالی بڑبڑانے سے سنے، کیا بڑبڑا رہی ہے، کیا بول رہی ہے؟ تو غور کرے تو ایک دن مجھے قرآن میں بولا اس سے خوش قسمتی اور کیا ہونا، نیند میں بھی قرآن پڑھ رہی بچی، لیکن دماغ ہمارا الٹا ہوگا۔ کیا ہو گیا؟ ایک خاتون میرے اپنے سامنے کا قصہ ہے، تھوڑی دیر کو جو ہے معصوم چھوٹا بچہ ہے 7-8 سال کا، بات پہ اللہ اللہ کہہ رہا، تو بولے نہیں صاحب آج میرا بچہ بات پہ اللہ اللہ بول رہا، کیا بات ہے کہ کیا کبھی ہو گیا کیا اس کو؟ نہیں، عجیب حال ہے۔ ایسے بہت سارے بول تو بھی، اگر ہم میں سے میں اور آپ بول تو بھی بہت نمازاں پڑھ رہے سمجھو، کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کیا تو بھی ہوگا ان کو پاک دین پکڑ لیا ہوں گا۔ ارے نمازاں پڑھے تو پاک دین پکڑ لیا تو اچھا پکڑا، اچھا چلا، لیکن ہم لوگوں کا دماغ اچھائی کے معاملے میں بھی دماغ خراب ہو گیا، برائی میں تو خراب ہوا تھا، لیکن اچھائی کے مسئلے میں بھی دماغ خراب ہو گیا۔ بعض دن کیوں ضد پکڑا تو نمازاں پڑھتا آدمی۔ تو ایسے میرے بھائیوں اتنی ساری باتیں ہیں ہمارے اندر کہ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے۔
اس لیے میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں بول کے بس ایک گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہے نہ کسی جگہ کا اثر ہے، نہ چیز کا اثر ہے، نہ چورستے کا اثر ہے، ہاں نہ جو ہے گلی میں سے گزر رہے تو وہاں کا اثر ہے، کسی کا کچھ اثر نہیں۔ جب تک نقصان اللہ نہ چاہے تو پہنچ نہیں سکتا، فائدہ اللہ نہ چاہے تو مل نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ یہ بنیاد، یہ ایمان مضبوط رکھو۔ میں آپ کی بات نہیں بولنا لیکن بول رہا ہوں، کیا نماز میں آگے پیچھے ہو گئے پھر بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل سکتے، روزے میں ایک دن آگے پیچھے ہو گئے پھر بھی جو ہے جہنم سے جہنم سے نکل سکتے، لیکن ایمان میں آگے پیچھے ہو گئے، ایمان کے مسئلے میں ہم آگے پیچھے ہو گئے، کیا سانپ سے بھی ہوتا، اس سے بھی ہوتا، اس سے بھی ہوتا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہی جو کچھ ہوتا وہ صرف کس سے بولو بھائی؟ اللہ سے۔ انہوں نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے، ساری دنیا مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ فائدہ پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے ہمیں فائدے سے روک نہیں سکتی۔ بس یہ مضبوط رکھو، ہو جا رہا تو ہونے تو کچھ بھی، بس اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔